السلام علیکم. کابینہ کا اجلاس ہو اور اس کے اندر وزراء کا رول انتہائی متنازع طریقے سے سامنے نظر آئے. کچھ اس کے اندر حمایت کریں کہ قادیانیوں کو ایک ایسے کمیشن کا حصہ بنا دیا جائے جو خلاف آئین ہے، آئین کے اندر اس کی پروویژن نہیں ہے. وہ کون ہیں لوگ؟ کابینہ کے منٹس تیار ہو جائیں، سرکولیٹ ہو جائیں، کاپی منظر عام پر آ جائے اور بعد میں بتایا جائے کہ یہ ایگریڈ نہیں تھا، تو کابینہ کے ان منٹس میں تبدیلی کرنے والا کون ہے؟ اس کابینہ کے اجلاس کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہوں، مذہبی امور کے وزیر بیٹھے ہوں، تو یہ تمام سوالات کے جوابات مجھے ساری پاکستانی قوم کو جاننے کا حق حاصل ہے، اور آج کوشش کریں گے کہ ان جوابات کو آپ کے سامنے پیش کریں. دوسرا جو ایک آن گوئنگ چیلنج ہے اور بہت لمحہ فکریہ ہے، وہ پاکستان میں کرونا وائرس کا تیزی سے پھیلاؤ ہے، اور ان ریسنٹ ڈیز اس میں بہت تیزی آ گئی ہے. جو بھی تازہ ترین نمبر ہیں 22,550 متاثر ہو چکے ہیں، 526 ڈیتھس ٹوٹل ہیں، اور لاسٹ 24 آورز میں 40 ڈیتھس ہو چکی ہیں. تو وہ لوگ جو کم عقلی کی وجہ سے کہتے تھے کہ 24 بندے اگر کرونا سے مر گئے ہیں تو مہینے میں 4,500 ایکسیڈنٹ سے بھی مرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، وہ کچھ ہوش کے ناخن لے لیں. آج جو میرے ساتھ شرکا ہوں گے پروگرام میں، محمد خان ہے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، طلال چودھری صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ PMLN سے، اور اس کے علاوہ صدیق اسماعیل صاحب معروف نعت خان. ان کو ہم نے خصوصی طور پر آج پھر دوبارہ دعوت دی ہے. پچھلے پروگرام کے بعد یہ ہمارے دوست علی کی بھی فرمائش تھی اور پورے پاکستان سے بے پناہ فرمائش تھی کہ ان کو دوبارہ بلائیں، ہم نے وہ نعتیں سنی ہے تو ان کو بھی ملک کا اثاثہ ہے، تو ہم نے ان کو دوبارہ دعوت دی ہے. کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن سب سے پہلے آغاز کریں گے ہم پروگرام کا نور الحق قادری صاحب سے، جو مذہبی امور کے وزیر ہیں، اور پوری کہانی سنیں گے کہ کون سا ایسا ہوا کام کہ سب کے ہوتے ہوئے کیسے کوئی نکال کے لے گیا کہ اندر ڈال دیا قادیانیوں کا نام. جی نور الحق قادری صاحب، آپ کی وزارت کی سمری تھی اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک آئینی صورتحال بھی ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، کمیشن تشکیل دینا ہے، رولز آف بزنس کے تحت ضرورت تھی، سپریم کورٹ کا اس کے اوپر ایک فیصلہ ہے جس کے اوپر ضرورت تھی. آپ کی جو سمری انیشلی موو ہوئی وزارت سے، اس کے اندر قادیانیوں کی نمائندگی کا تذکرہ نہیں تھا. کس سٹیج کے اوپر یہ کام ہوا کہ اس کے اندر قادیانیوں کا پیرا ایڈ ہو گیا کہ قادیانیوں کی نمائندگی دے دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے 2 سمریاں گئی ہیں فیڈرل کیبنٹ. پہلی سمری کی 21 اپریل کو جی کی کیبنٹ کے لیے، اور ایک کل 5 مئی کی کیبنٹ کے لیے. پہلی والے میں بھی ہم نے قادیانی کو شامل نہیں کیا تھا اور سوچ سمجھ کے نہیں کیا تھا. شامل کیسے ہوا؟ شامل نہیں ہوا. شامل کیسے ہوا؟ میں بتاؤں شامل منٹس کے اندر نام کیسے آیا؟ میں آپ کو اس کی وضاحت سر سچ بولنا ہے، آپ کو روزوں کا مل ہے. ایک بات آپ نے اس دن کل شاید کر دی کہ یہ سرکولیشن پہ ہوا تھا. سرکولیشن پہ نہیں ہوا تھا. کیسے ہوا تھا؟ ریگولر کیبنٹ میٹنگ میں 21 اپریل کی میٹنگ میں. کتنے وزیر موجود تھے اس میٹنگ میں؟ اب تو کیبنٹ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے 3-4 جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن میں پیم ہاؤس میں تھا اور باقی وزیر کوئی کیبنٹ بلاک میں بیٹھا تھا. آپ اس کے منٹس پڑھنا چاہیں گے یا کہیں گے تو میں اسکرین پہ میری بات تو سنے نا، میرے پاس ہے وہ منٹس ہے نا آپ کے پاس. وہ منٹس جب آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں، اتفاق بھی کرتے ہیں. نہیں، اختلاف کی طرف آتا ہوں. آپ نے اختلاف کیا، مجھے معلوم ہے اس بات کا. ڈسینٹنگ نوٹ میں نے بھیج دی کیا آپ نے، اور میں نے اس سے اختلاف کیا. میں نے ادھر کہا کہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی، ڈیسیژن نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے میری اس بات کو مان لیا. اگر مجھے رکنے نہ دینا، میری بات مکمل کرنے. 2 وزیروں نے سپورٹ کیا کہ قادیانیوں کی نمائندگی اس کمیشن کے اندر ہونی چاہیے. بات مکمل کرنے دیں. وہ چیز بات مکمل منٹس کا حصہ کیسے بنے؟ میری بات مکمل کر دیں. منٹس کا حصہ کیسے؟ میری بات مکمل کرنے دیں، پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. وہ میں نے اختلافی نوٹ بھیجا. اگر وہ فیصلہ ہوتا تو دوسری سمری میں ایک منسٹری کیبنٹ کی فیصلے کے وہ رول نہیں کر سکتی، اس کے خلاف نہیں جا سکتی. کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کے خلاف پاپولر رد عمل ملا تھا، اس کے بعد آپ کو اس کے خلاف نہیں جا سکتی. سمری آپ کو موو کرنی اسی لیے پڑی. دوسری سمری پہلی میں بھی نہیں تھا، دوسرے میں بھی نہیں تھا، وہ ہماری سمری دونوں میں نہیں تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی سمری میں، اور کیبنٹ کا ڈیسیژن نہیں تھا، وہ ڈسکشن تھی. ڈسکشن کے اندر کیسے آیا قادری صاحب؟ ڈسکشن کو قادری صاحب منٹس
منٹس کے اندر کیسے آیا؟ ادھر یہ ڈسکشن ہوئی تھی. سر میری بات سنیں نا آپ, مجھے بات وضاحت کرنے کا, آپ غلط سوال کر رہے ہیں. آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. جو صحیح بات اس کو بتانے دے. منٹس کے اندر ادھر ڈسکشن ہوئی تھی, اور ڈسکشن یہ ہوئی تھی کہ قادیانیوں کو اگر اس کمیشن کا ممبر بنایا جائے تو آئین بھی قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا ہے, اور وہ خود بھی جب اس کمیشن کے ممبر بن جائیں گے تو یہ اقرار کریں گے کہ آئین جو کچھ کہتا ہے اس کو ہم. یہ آپ نے ازیوم کیسے کر لیا؟ لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے تھے ان کا خیال تھا. سر آپ کو میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ وزیر مذہبی امور ہیں. منٹس کا حصہ غلط لگایا تھا, جس نے بھی لگایا غلط لگایا تھا. وہ ڈسکشن تھی, ڈیسیجن نہیں تھا. اور میں نے ان ریٹن آپ کی طرف میں بھیج دوں گا. میرے پاس کاپی ہے جی, آپ کے بھی ہے وہ ڈسینٹنگ نوٹس کا. میرے پاس ہے کاپی. میں نے اس کو, میرے سوال کا جواب وہ ڈیسیجن نہیں تھا, وہ ڈسکشن تھی. میرے سوال کا میرا موقف حتمی ہے, وہ ڈسکشن تھی, ڈیسیجن نہیں تھا. ہو گیا آپ کا موقف. ہاں جی. کیبنٹ کے منٹس کوئی بندہ غلط بنا سکتا ہے؟ غلط بنائے جاتے, اکثر کیے جاتے ہیں, اور اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. کون کرتا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے اس کے میں تحقیق ضرور پرائم منسٹر سے کراؤں گا. جس کے اندر کہا گیا کہ یہ بندہ قادیانیوں کا اس جگہ تک شامل ہوگا. اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا کہ ڈسکشن کو ڈیسیجن کس نے بنا دیا. آپ جگہ پر نہیں پہنچ سکتے قادری صاحب. میں آپ کوشش اس معاملے کروں گا, میں ناکام ہوئے. میں کوشش کروں گا, میں کوشش کروں گا آپ کی جو تجویز کردہ سمری تھی اس کے مطابق اس کونسل کا سربراہ وزارت مذہبی امور کا وزیر جو بھی ان آفس ہوتا اس نے بننا تھا. نہیں, منسٹر آف ریلیجیس افیئر نے بننا تھا. غلط کہتے ہیں. جو سمری صبر کرے آپ غلط کہتے ہیں. پہلی جو سمری میرے پاس ادھر پڑی ہے اس میں وزیر نہیں, سیکرٹری مذہبی امور. سیکرٹری مذہبی امور. اور ادھر اوپینین یہ بنا, اور میں خود اس کا قائل ہوں کہ اس کمیشن کا جو منارٹیز کو ڈیل کرتا ہے اس کا ہیڈ منارٹی سے ہونا چاہیے تھا. یا پہلے کیوں نہیں تھے بلیو کرتے جب آپ نے میں بات میری بات سننے دیں. پہلی ہم نے اس لیے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن میں یہ تھا کہ مشورہ دیا گیا تھا وزارت کو کہ ایک ہائی آفس ہولڈر کو آپ اس کا چیئرمین بنا دیں. پہلے اس سے چیئرمین مذہبی امور کا وزیر ہوتا تھا. لا منسٹر نے مجھے کہا, لا منسٹری کا اوپینین تھا کہ وزیر چیئرمین اس کا نہیں بن سکتا, خلاف آئین ہوگا. پھر ہم نے دوسرے نمبر پر ہائی آفس 60 لا تھا. لیکن میرا چونکہ یہ سیکرٹری کو اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ نے ہائی آفس اس کو ہٹانے کا مشورہ کس نے دیا؟ یہ تبدیلی کا مشورہ, یہ میرا خود کا مشورہ تھا. یہ آپ کا مشورہ تھا. پھر آپ نے سمری کی موو کی تھی. سمری اس وجہ سے تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر دی. نہیں, نفی نہیں کر دی. اس میں وہاں پہ جو لا ایکسپرٹ کیبنٹ میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا, یہ مشاورت ہے. یہ دوسرا موقع ہے کہ نور اللہ قادری صاحب آپ کی وزارت کے دوران 2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں جس میں آپ سے بالا ہی بالا کچھ لوگوں نے کیا. میرا آپ کے اوپر بالکل شک نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں گے. میرا عمران خان کی ذات کے اوپر بالکل شک نہیں ہے وہ ایسا کام کریں گے. دونوں کے خیالات بڑے کلیئر ہیں. میں آن ایئر کہنے پہ تیار ہوں, کوئی شک کی نہیں بنیاد پہ کہہ رہا. حج کا فارم آیا, اس میں حلف نامے کا ایشو پیدا ہوا. یہ واقعہ ہوا, اس کے اندر ایک ایسی کنٹروورسی ہے کہ کابینہ کے منٹس کے اندر اس کی نمائندگی شامل کر کے اس کو سرکولیٹ کر دیا گیا, اور آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا. میں یہ بات ماننے پہ تیار نہیں. چلا. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں نا, آپ غلط بتا رہے ہیں, بالکل گمراہ کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں. گمراہ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا. دیکھیں آپ غلط بتا رہے ہیں, بالکل غلط بتا رہے ہیں. کابینہ کے منٹس کا حصہ کیسے بنی ہے چیز؟ کابینہ کے منٹس میں ڈسکشن کو ڈیسیجن بنایا گیا, اور اس کے خلاف میں نے اختلافی نوٹ کس نے بنایا؟ جس نے بھی بنایا اس کا ہم پتہ لگائیں گے کیوں ہوا. آپ کے ڈسکشن کو ڈیسیجن کیوں. اختلافی نوٹ کی اہمیت تب ہوتی کہ آپ اختلافی نوٹ لکھ کے وزارت سے استعفیٰ دیتے, پیر نور اللہ قادری, اور ادھر آ کے میرے پاس میں نے آج کل کا جو میں کل اس پہ میں نے کر دیا ہے, کل میں نے دفاع کر دیا ہے,
کل میں نے قادیانی کو ریموو کر دیا ہے. کل تو آپ نے قادیانی نہیں شامل تھا. نہیں, اس سے پہلے میں بھی نہیں تھا. میرے پہلے سمری میں بھی نہیں تھا اور دوسری میں بھی نہیں تھا. آپ کی سمری میں نہیں تھا, میں کہہ رہا ہوں نہیں تھا. کابینہ کے منٹس میں کیسے آیا؟ پہلے میں نہیں تھا, دوسرے میں نہیں تھا, اور اس پہ میں نے اختلافی نوٹ بھیج دیا, اور اس کا ہم تحقیق کرائیں گے کہ کس نے کیا, کیوں کیا. آپ میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن مجھے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کابینہ کے منٹس میں کیسے آیا. ندیم ملک صاحب, آپ کے پروگرام کی ایک حیثیت ہے, میں سنتا ہوں آپ, لیکن میں آج جو بیٹھا ہوں اور یہ آپ کی خواہش نہیں, میری خواہش تھی کہ میں آ جاؤں, مجھے آپ کو یہ بتانا پڑے گا. کل کچھ غلط باتیں آپ نے بتائی تھی, آپ کی انفارمیشن غلط تھی, آپ کی انفارمیشن غلط تھی. میں نے کیا کہا تھا کہ نور اللہ قادری صاحب نے سمری موو کی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ سرکولیشن نہیں ہوگی, آپ نے کہا کابینہ کی اجلاس ہوگی. اللہ اور رسول کی ذات میرا ایمان ہے, میری ایمان کا معاملہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کا دفاع کرنے کی میں کوشش کروں گا. کسی شخصیت کا نام اس لیے اور نیر نہیں لینا چاہوں گا, میں نہیں لینا چاہتا نام کے کسی وجہ سے ہیٹ کرائم میں وہ بندے زمرے میں نہ آ جائیں. لیکن ایک بات کی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ کابینہ کے اس اجلاس کے اندر ان وزیروں کے کہنے کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اور ان دو وزیروں کے کہنے کے اوپر منٹس کا حصہ بنا. تمام ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوئی تھی, اور میں تحقیق کے بغیر ندیم ملک صاحب میری بات سنیں. جس چیز کو میں تحقیق تک نہیں پہنچتا, میں کسی پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ فلانا کے کہنے پہ ہوا یا فلانا کے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کون کہہ رہا تھا؟ میں اس کی تحقیق نہیں, وہ ڈسکشن تھی, ڈیسیجن الگ ہوتا ہے. وہ میں نے کہہ دیا کہ ڈسکشن ہوئی تھی. کتنے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اس کو شامل ہونا چاہیے نام لیے بغیر؟ تقریباً 5 یا 6 لوگوں کے بینٹ کے ممبرز کا یہ خیال تھا کہ ان کو ہونا چاہیے, اور باقی اکثریت کا یہ تھا کہ اس کو قائدیان ایک الگ شناخت ہے قائدیانیوں کی باقی اقلیتوں کے ساتھ. 5-6 لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو رکن ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی, ایک میں آپ کو سوال کرتا ہوں, اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. آئین پاکستان کے تحت ہم نے ان کو نان مسلم قرار دیا. جی ہاں. اس آئین پاکستان کو جس دن وہ قبول کر لیں, مان لیں کہ ہم اس آئین پاکستان کو مانتے ہیں, پھر حکومت پاکستان کو ایک نوٹیفائی کرنا پڑے گا, اور آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون سی اقلیت ہے. پہلے تو اس آئین پاکستان کو مانیں گے تو تب نا. میرا بھی یہی خیال ہے کہ قائدیانی جو ہے باقی اقلیتوں کی طرح نہیں ہے. اقلیتوں کی تحفظ اور حقوق دینا اسلام بھی دیتا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی دیتا ہے, لیکن قائدیانی اقلیت اس طرح کی نہیں ہے. قائدیانی جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, کیا وہ آئین پاکستان مانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں سر, کیا وہ آئین پاکستان مانتے ہیں؟ آئین پاکستان نہیں مانتے. ان کو یہ حق نہیں کہ کسی ایسے کمیشن, کسی ایسی کمیٹی کا ممبر بنے جس کا, یہ تمام آئین پاکستان کے ذیلی ادارے ہیں. تو وہ جو وزراء جن کی یہ رائے تھی کہ ڈال دیا جائے, وہ ان کو آئین پاکستان سے واقف نہیں ہے. ان کی میں نے مخالفت کر دی, ادھر بھی کر دی, اس دن بھی کر دی, کل بھی کر دی, اور 2 موقع ہو گئے, قیامت کے دن پر, قیامت کے دن تک میں کروں گا اس کی. ٹھیک, ایک بات میری سنیں, ایک بات میری. ایک پی ایم ایل این کے دور میں جو الیکشن کا فارم تھا, اس کے اندر سے حلف نامہ ریموو کیا گیا, پہلی اٹیمپٹ. دوسری اٹیمپٹ حج نامے کے فارم کے اندر سے حلف نامے میں نہیں ریموو ہوا تھا. غلط ہے, حج میں نہیں ریموو ہوا. تیسری اٹیمپٹ حج میں موجود تھا. 1,45,050 اپلیکیشن آئے, سب نے ختم نبوت کے حلف نامے پہ دستخط کیے ہیں, سب نے کیے ہیں, سب نے دستخط کیے ختم نبوت کے حلف نامے پر. صرف اس کو ایک پیج سے ہٹا کے حجاج کی آسانی کے دوسرے پیج پہ کر دیا گیا تھا, اور جس پیج پہ دستخط ہے, جس پر ایفیڈیوٹ ہے, وہیں پہ لگا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے ایک پنجاب کے اندر کنٹروورسی چل رہی ہے, وہ میرے پاس کتاب نہیں ہے, میں پڑھ نہیں سکتا, اور اس کتاب کے اوپر بھی کنٹروورسی یہی ہے کہ اس میں سے بھی ایک لائن کی تبدیلی کی گئی ہے. وہ میں چیک کر رہا ہوں, میں کتاب, میں بھی انہیں بول رہا ہوں کہ مجھے وہ کتاب لا کے پڑھائیں. فیس بک پہ اگر آپ کے پاس اس کی اصل میں ان کو کہتا ہوں لڑکوں کو ضرور اس پہ بات کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے لیے دیکھیں وزارت حکومت آنی جانی چیزیں ہیں. ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ختم نبوت, اس پہ کوئی سمجھوتا, کوئی کمپرومائز. میں نے عمران خان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, اور اس کا شفاعت میرے لیے ہوگا. اور لیکن ایک ایسا شخص عمران خان کی کے بارے میں ہر ایک چیز کو ان کا لنک کیا جاتا ہے قادیانیت کے ساتھ. ایک بندہ
جو کہ نہیں یہ غلط گمراہ کن بات ہے. اگر عمران کو کوئی اس سے جوڑے یہ غلط بات ہے جی, وہ یہ گمراہ کن بات ہے. اگر کوئی کہے نا کہ یہ آپ کو کوئی بولے کہ نور الحق قادری صاحب کے یہ خیالات ہیں تو یہ بھی گمراہ کن ہے. اگر کوئی کہے عمران خان کے خیالات ہیں تو گمراہ کن ہے. بالکل اس کی نفی کرتا ہوں. لیکن یہ کام ہوا, اس کے اندر کوئی ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے انفلوئنس کر کے آپ لوگوں سے وہاں بیٹھے ہوئے یہ کام کروا دیا. تو میں ان فیکٹرز کی نشاندہی چاہتا ہوں. یہ ذمہ داری ہے پیر نور الحق قادری کی بھی. اگر آپ پیر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان کی بھی, جس کی بھی مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نشاندہی کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں. پیر یا وزیر کو چھوڑ کے جو بھی مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ جو ہے اس میں کوئی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا جزء اول ہے, جزء اول ہے نا. تو یہ نور الحق قادری صاحب آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ مجھے حقائق سے آگاہ کریں. ایک ملک صاحب ایک بات بتاؤں کہ میں تحقیق اور حقیقت کو پہنچے بغیر کسی شخص پہ, بہت حساس معاملہ ہے, میں یہ الزام نہیں لگا. ایک تجویز دوں گا آخر میں کیونکہ میرا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ایک کمیٹی بنا کے بیٹھے, خود چیئر کریں, جس میں نور الحق قادری صاحب ہوں, صحیح, اور اس کے اندر ایک یا دو نیوٹرل بندے باہر سے بٹھائیں جو آپ کی کابینہ کے رکن نہ ہو, جی, جن کابینہ کے اراکین نے اس کی حمایت کی, اور اس کے بعد جس شخص نے وہ منٹس بنائے اس کو بٹھا کے انالیسس کریں کہ کس نے وہاں پہ ہینکی پھینکی کی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کی اس تجویز کا حمایت کرتا ہوں. میں اس تجویز کو آگے پہنچاؤں اور آپ ہمیں آگاہ کریں گے کہ اس کا نتائج کیا ہے. میرا یہ مطالبہ ہوگا, اور جب تک یہ حکومت ہوگی میرا یہ مطالبہ ہوگا. آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے. مجھے میں آپ سے اس کا جواب مانگوں گا. اس مطالبے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جو بندہ ذمہ دار نکلے گا جو بھی سزا دلوانے کے لیے میں آپ کے ساتھ باہر نکلوں گا. جو بھی شخص قادیانیوں کے لیے ظاہر یا باطن طور پر ہمدردی رکھتا ہے, نرم گوشہ رکھتا ہے, وہ اسلام کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا اور پاکستان کا. سر یہ اتنی پریشان کن بات ہے کہ کابینہ کے اجلاس کے منٹس کے اندر وہ حصہ ہے چیز. یہ پریشان کن بات ہے. اور پریشان کن بات یہ ہے کہ ڈسکشن کو ڈیسیجن بنایا گیا, اور اس ڈیسیجن کو پھر لیک کیا گیا, میڈیا میں لایا گیا. علی محمد خان صاحب, آپ نے ساری گفتگو سن لی, میں شکر گزار ہوں, آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ باتیں سنی, لیکن جو باتیں تشویشناک حد تک ہیں اس کے اندر وہ آپ کو نظر آ گئیں. کابینہ کے اجلاس کے منٹس بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, اور اس حساس مسئلے پہ جس پہ پوری قوم میں ایک دفعہ پہلے طوفانی کیفیت یہاں فیض آباد پہ دیکھ چکی ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حرمت رسول میں موت بھی قبول ہے. تو جب تک آپ, میں, ہم جیسے بے شمار لوگ موجود ہیں, انشاءاللہ ہم جو ہے حرمت رسول کس نے کیا یہ کام؟ ہم سپاہی ہیں. عمران خان صاحب اور نور الحق قادری صاحب دونوں کی کابینہ کی میٹنگ میں یہ رائے تھی کہ بڑا حساس معاملہ ہے تو اس کو رہنے دیا جائے. حمایت کس نے کی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے اگر ہم کسی کے نام لیں گے تو بڑا حساس معاملہ ہے, کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں, جو آپ کو قادری صاحب نے بات کی ہے وہ 100% صحیح انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی منسٹری کی جو سمری تھی وہ میرے پاس ہے سمریاں, چھوڑ دیں, اس کی وضاحت مجھے نہیں چاہیے. لیکن جو میرا ان سے مطالبہ تھا, کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ ایک تحقیقات کی جائے؟ میں نے کل کر اور اس تحقیقات کی رپورٹ ہمیں بتائی جائے گا. بات پوری سن لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں نے کل یہ بات کی بھی ہے کابینہ میں. منسٹری کی پہلی بھی سمری تھی, اس میں بھی قادیانی جو تھے, جن کو میں فتنہ کہتا ہوں, اسلام کے خلاف قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے, تو ان کے ممبر کا نام انہوں نے تجویز نہیں کیا. انہوں نے اس کو بالکل ڈلوایا کس نے؟ وہ پھر انویسٹیگیشن کے بعد پتہ لگے گا. آپ کابینہ میں بیٹھے تھے, انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا. سنیں, دوسری جو سمری آئی ہے اس میں بھی منسٹری کی ایک ہی رائے تھی. میں اتنا آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس دن فیصلہ بالکل اس بات کا نہیں ہوا کہ قادیانیوں کو جو ہے نام کس نے ڈلوایا, اس میں ڈالا جائے. علی صاحب نام کس نے؟ ایک منٹ ملک صاحب, کل کابینہ کی میٹنگ میں نے پی ایم صاحب اور کیبنٹ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ منٹس میں جو چینج ہے تو اس کو دیکھا جائے کہ کیوں ہوا, کس طرح ہوا. اور آپ کو ابھی قادری صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ وہ اس پہ پی ایم صاحب کی جو ہے نگرانی میں کوئی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں یا اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. میں اس مطالبے کو آپ کی جو ہے اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. دوسرا, میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اور چینلز کیا پروگرام کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ایشو کل اور آج اٹھایا ہے تو میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں, میں نے اس رات بھی یہ بات کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب غلام رسول ہیں. میری بات پوری ہونے دیجیے گا. وہ جب مدینہ پاک اترتے ہیں, پیدل اترتے ہیں,
پورے پاکستانی جنریشن کو، یوتھ کو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو فالو کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. واحد پاکستان کا وزیر اعظم ہے جس نے جنرل اسمبلی میں جا کے حرمت رسول پہ بات کی، جس نے نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے یہ بات دنیا کو کی کہ نیدرلینڈز میں ڈنمارک میں جو خاک چھپے. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز غلامان رسول کی حکومت ہے. میں نے عمران خان کے غلامان رسول کی حکومت ہے. سوال نہیں ہم اٹھایا. حرمت رسول عمران خان کی قیادت میں کابینہ کا اجلاس جاری تھا، اس کے اندر اس بات کو میں ایگری کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا. کم از کم انشاءاللہ جب تک ہم موجود ہیں کوئی ایسی چیز میں طلال چودھری صاحب کی طرف جا رہا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کم از کم 3 وزراء کا رول. طلال چودھری صاحب کی طرف جا رہا ہوں. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی جو ہے ابرو رکھی ہے. کم از کم 3 وزراء کا رول اور کم از کم ان ہائیسٹ سینئر رینکنگ آفیسر کا رول جو منٹس کی سرکولیشن کا حصہ ہے، اس کے اوپر عمران خان کو تحقیقات کر کے 3 وزراء اور 1 یا 2 وہ لوگ جو سینئر موسٹ آفیسر ہیں، ان کا رول تحقیقات کر کے بتانا پڑے گا. عوام کو سچائی جب بتانی پڑے گی کہ یہ کیسے ہوا. یہ پاکستان ہے، پاکستان کا نظام حکومت ہے یار. کابینہ کے اجلاس کے منٹ کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ بات خدا کا. میں بالکل آپ کی اس بات کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں. میں ایگری کرتا ہوں جو قادری صاحب نے بات کی ہے اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں جو آپ نے. لیکن 3 وزراء کے رول کا آپ کو بتانا پڑے گا. انویسٹیگیشن ہو لینے دیں. 3 وزراء کا رول آپ کو بتانا کیونکہ ابھی اگر آپ کسی کا نام لیں گے نام نہیں لے رہا. میں نہیں چاہتا کسی کی جان. میں نہیں کسی کا بھی نام لے رہا. جی بالکل. طلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ جلدی سے دہرا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کی یادداشت کے لیے. آپ کو یاد ہے کہ اسی طرح کا معاملہ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے ایک الیکشن کے فارم کے درمیان ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جوتے اچھالے گئے، سیاہی ہم پر پھینکی گئی، گولیاں ہم پر چلی، ہمارے گھروں پر حملہ ہوا. اور الیکشن میں کوئی حلقہ ایسا نہیں تھا جہاں پر نفرت اور جہاں پر مساجد کو ہمارے مخالفین نے اپنا الیکشن آفس بنا کر ہمیں توہین رسالت کا مجرم نہ بنایا ہو. الیکشنز کے ہر حلقے کے رزلٹ میں 25 سے 30 ہزار ووٹ ان جماعتوں نے لیا جنہوں نے ہمیں توہین رسالت کا مجرم بنایا. مگر اب مجھے بتائیے اب وہ مجاہد ختم نبوت کہاں ہیں؟ آج تو ان کی کیبنٹ میں اذان ہو رہی ہے. طلال صاحب میں بریک لے لوں؟ حمایت کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے. بریک سے واپسی بھی آپ سے جواب لیتا ہوں. بریک لے لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. طلال صاحب آپ بات پوری کر لیجئے. پہلے اذان کی آواز درمیان میں تھی اس لیے میں نے بریک لے لی. جی دیکھیں ملک صاحب گزارش یہ ہے، سیاہی پھینکی گئی، جوتے اچھالے گئے، گولیاں ماری گئی، ہمارے گھروں پر حملے کیے گئے. یہ ایک پورا دھرنا اسے یہ سپورٹ کرتے رہے کیونکہ اب ووٹ لینے کی بات نہیں ہے. اب انہیں اس وقت ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب دیکھ لیں اب کرپٹ بھی قبول ہے. چینی آٹا چور جو ہیں وہ بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آئی پی پیز کے جو تیل چور ہیں وہ بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. توہین رسالت کا جو معاملہ ہے اس پہ جو اس کے 5 وزراء خود ان کا وزیر کہہ کے گیا ہے وہ بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحقیقات کریں گے. کب کریں گے بھائی؟ وہ آٹا چینی سے لے کر اور توہین رسالت کا یہ قادیانیت کا جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات، اس کے ڈائریکٹلی ذمہ دار جو چیئر کرتے ہیں جن کی کیبنٹ ہے یہ وہ ہیں. یعنی کسی ایک وزیر کا بیان پسند نہ آئے تو آپ کو یاد ہے وزیر کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور اب قادیانیت کا معاملہ ہے اس پر تو کسی وزیر کی کوئی ہمیں آج تک ابھی نظر نہیں آیا. معاملہ یہ کرپٹ بھی قبول ہے اس وقت، قادیانیت والے بھی قبول ہیں اس وقت، سارے چور بھی قبول ہیں کیونکہ اب الیکشن کا ماحول نہیں ہے. اب ووٹ نہیں لینا، اب لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ٹائم نہیں ہے. اگر اصل میں اب ان کا امتحان ہے، اب ان کے ایمان کا پتہ چلے گا. یہ تقریریں اوپر سے کرتے تھے، یہ مجاہد ختم نبوت بنے ہوئے تھے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے انہی کے دور میں مشیر لگایا گیا، انہی کے دور میں حج فارم تبدیل ہوا، انہی کے دور میں یہ معاملہ ہوا، انہی کے دور میں 9ویں کا وہ جو کتاب میں سے ختم نبوت کی لائنیں نکالی گئیں. میرا یہ ساری چیزیں آپ کہیں جی صرف یہ کوئی حسن اتفاق ہے؟ نہیں، یہ حسن اتفاق نہیں ہے. ووٹ لینے کے لیے یہ ختم نبوت کے مجاہد بنے ہوئے تھے، اب ووٹ نہیں لینا. اب یہ ان کی اصل حقیقت سامنے آ رہی. اس بات کو ملک صاحب جس طرح آپ نے اٹھایا ہے یہ قابل ستائش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کسی نے اتنا زور نہیں لگایا جس طرح آپ نے رمضان کے مہینے میں لوگوں کی بھی دعائیں لی ہیں
اور اس معاملے پر خدا کر اپنی بھی آخرت سنواری ہے. میری آپ سے گزارش ہوگی اس کو کنٹینیو رکھیں ان کی اس تحقیقات تک تاکہ ان کا بھی پتہ چل سکے کہ یہ صرف ووٹ لینے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں صدیق یا اسماعیل صاحب کو میں پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ عمران خان یہودیوں کا حمایتی نہیں ہے اور قادیانیوں کا حمایتی نہیں ہے. کابینہ کے اجلاس کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر عمران خان سے میں یہاں آن ایئر ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے سزا دیں. لیکن بات یہ نہ میں مانتا ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان یہودیوں کا یا قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. وہ عمران خان پاکستانی وزیر اعظم ہے یار، وہ مدینہ میں ننگے پاؤں چلتا ہے. اگر وہ پہلا ایسے نہیں تھا اس کی زندگی کا سفر، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو اگر مولڈ کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کے ایمان کو چیلنج کرنے والا؟ وہ میں نہیں کروں گا. لیکن صدیق اسماعیل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ اگر کوئی پہلے بات اس موضوع پہ کرنا چاہیں تو 2 جملوں میں کر لیں، پھر ہم نے آپ سے نعت سننی ہے کیونکہ یہ جو میرے دونوں مہمان ہیں آپ کے بہت قدردان ہیں. صدیق اسماعیل صاحب. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین. میں اس موضوع پر بہت زیادہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ کافی باتیں آپ نے پیر نور اللہ قادری صاحب سے، علی محمد خان صاحب سے اور طلال بھائی سے آپ نے کی ہیں. میں اتنا بتا دوں کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ یہ جزو ایمان نہیں ہے. ایمان ہی ختم ہو جائے گا. ختم نبوت کے معاملے پر جہاں بھی آئیں بائیں شائیں چوں چاں اگر کچھ بھی کی گئی وہ تو ایمان سے خارج ہو گیا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس حساس معاملے پر، کل بھی میں نے آپ کو پروگرام سنا، آج بھی یہی موضوع چل رہا ہے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور میں لفظوں کی بجائے ایک کلام میں ہی پیش کر دیتا ہوں. میرے جذبات کی، آپ کے بھی جذبات کی ترجمانی میں کر دیتا ہوں. علی محمد خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ جب ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں. طلال بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے محترم ہیں. تو ایک روحانی رشتہ تو ہے. جب تک یہ سپاہی بیٹھے ہیں اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں، اس میں سب کچھ میرا جذبات اس میں آپ شامل سمجھ لیں. آپ کی اجازت ہے؟ جی 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 جناب. لپر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں کہ بتلا دو ہر دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے.
ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے ایک ہمیں وعدہ کیا تھا کہ وہ الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، مظفر وارثی کی، وہ بھی سنائیں گے، تو وہ بھی سنا دیں یا پہلے علی سے بات کر لیں؟ پہلے سنا دیں آپ، پھر علی سے آتے ہیں، علی نے کوئی اپنی فرمائش کر دینی ہے، مجھے پتہ ہے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدل سانس چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا دھن، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبین، یا رحمت للعالمین۔ ماشاءاللہ، پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا یا رحمت علی صاحب، میں آپ کو دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ علی صاحب، اب آپ نے جو کہنا ہے ان کو کہہ لیں۔ علی نے اپنے بچپن کی ایک مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے، اتنا بچپن نہیں ہے لیکن بچپن ہے، اور اس میں یہ آپ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آنا تمہارے پروگرام میں اس دن ہے جس دن صدیق اسماعیل بیٹھے ہوئے، تو اب آپ براہ راست ایک دوسرے سے بات کر لیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ صدیق صاحب جو ہیں، ہی از بلیسڈ سن آف دس سوئل۔ میں چھوٹی جماعت میں پڑھتے تھے ہم، میٹرک یا اس سے اوپر،
جب میں ان کو دیکھتا تھا PTV پہ آتے تھے, ہی وڈ بی کلین شیون, ان کے کالے بال ہوتے تھے اور بالکل یہ ینگ تھے اس زمانے میں, نوجوان تھے, ہم لڑکے تھے. اور ماشاءاللہ اب ان کی داڑھی بالکل ساری سفید ہے, میری بھی آدھی سفید ہے. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چن لیتا ہے. میں صدیق صاحب آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کہ آپ نے ساری زندگی نعت لوگوں کو آپ نے سنائے ہیں دل کے درد سے, کیونکہ جو دل کے درد سے نعت آتی ہے وہ اچانک آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے. آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کل اگر غازی علم دین شہید تھے تو آج علی محمد بھی ہے, آج ندیم ملک ہے, کل کوئی اور ہوگا. نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن ہے. میں ان قادیانیوں کو, ان لوگوں کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا, یہ ملک پاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے بنا ہے, یہ ان کی امانت ہے ہمارے پاس. اور یہ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ یہاں پہ کوئی اپنی مذموم حرکت کر کے کامیاب ہوگا. آپ نان مسلم ہیں, پاکستانی ہیں, یہاں آرام سے رہیں. ان چیزوں میں زیادہ شرارتیں کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہر دور میں غلامان رسول ایک چھوٹا سا جواب طلال سے لے لیں, تو پھر آپ نے جو نعت سننی ہے آپ فرمائش کر دیجئے. پہلے سے میں ان کو ریکویسٹ کر دوں, میرے والد صاحب کی بھی پسندیدہ تھی, میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ مدنی مدینے والے آپ نہ پڑھیے گا, وہ صدیق صاحب سے ہی پڑھوائیں گے. لیکن پہلے جواب طلال چودھری صاحب سے لے لیں. طلال صاحب, کرونا کے اوپر ایک آپ سے جواب ضرور چاہیے. بہت ایکسپونینشل گروتھ ہو گئی ہے, کیا ہم تیار ہیں اس سے نبٹنے کے لیے؟ دیکھیں ملک صاحب, دیکھیں تیاری جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ڈے فرسٹ سے لے کے اور اب تک دیکھیں کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے یا کنفیوز ہیں. آپ لاک ڈاؤن کا معاملہ دیکھ لیں, امپلیمنٹیشن کا معاملہ دیکھ لیں, باقی ساری چیزیں دیکھ لیں, اور اس کے بعد ابھی تک یعنی یہ آن بورڈ نہیں لے سکے تمام صوبوں اور تمام جماعتوں کو باقاعدہ اس طرح جس طرح ہونا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہم نے, اور اب پیک اب آئی ہے, اور اب پیک میں ہم لاک ڈاؤن کھولنے جا رہے ہیں. اب پیک میں ہمیں, میرا خیال ہے ہمیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور اس موقع پر جب پیک بھی ہے تو میں تو یہی گزارش کروں گا کہ یہ صوبوں کے بھی جو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی بجائے, صوبوں کو نیچا دکھانے کی بجائے کسی اور کو, قومی اسمبلی کا اجلاس بڑی مشکل سے ہونے جا رہا ہے, ایک کنسنسس سے ایک طریقہ کار اپنا کر خدا کے لیے عید کے موقع پر یہ نہ ہو کہ خوشیوں کی بجائے ہم غمیاں سمیٹ رہے ہوں. خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ. 6 دنوں میں 165 افراد کی بات ہوئی ہیں, اس لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. آنکھیں بند کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. صدیق اسماعیل صاحب, اب ان کی فرمائش ہے مدنی مدینے والے, لیکن آپ کی چوائس ہے, آپ جو بھی سنانا چاہیں. یہ بڑے جوشیلے قسم کے آپ کے فین ہیں, یہ 10 نعتوں کی فرمائش کر دیں گے اسی پروگرام میں, تو آپ جو پسند کریں سنا دیجیے. جن جذبات کا اظہار کیا ہے, یہ ختم نبوت کے سپاہی بن کر انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. طلال بھائی کیا, علی محمد خان صاحب کیا, اور پیر صاحب کیا, یہ وزارت آنی جانی شے ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ وزیر اعظم کو ایک کمیشن بنانا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو اس پر از خود نوٹس بھی لینا چاہیے کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے. یہ میرے 2 الفاظ کے ساتھ میں فرمائش پر کلام پیش کر رہا ہوں. بہت اچھے کلام کی فرمائش کی, میرا بھی پسندیدہ کلام ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری جب کہ عید ہوگی, میری جب کہ عید ہوگی, جب بھی تیری دید ہوگی, میرے خواب میں تمہارا
मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। ये मरीज मर रहा है, ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है, ऐ तबीब जल्द आना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। माशाअल्लाह। हाँ, अली साहब कोई और सुननी है तो अभी बता दें, बराह रास्त आप ही, अब मैं साइड पे बैठा हूँ। सदीक साहब की बेशुमार हैं। इनका एक और भी था कि मैं इन्होंने एक मुझे कहा था मैं पढ़ूंगा, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। सुननी है ये? मैं लब कुशा नहीं पर महव इल्तिजा हूँ। तो ये अगर हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी दुआ है कि आप, अल्लाह हमारे दिलों के हाल जानता है, हमारे ज़बान का हिलना ज़रूरी नहीं है, हमारे दिल की हरकत, हमारे आंख का आंसू बताता है कि हमारे दिल में क्या है। तो अगर ये आ जाए कि मैं लब कुशा नहीं, और इसमें दुआ यही है कि या अल्लाह पाकिस्तान को हमारी ज़िंदगी में वो मकाम दे जिसके लिए अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इसको बनाया था, जिसके लिए मैं और तलाल भाई जैसे लोग जो हैं अपनी जवानियाँ जो हैं इसमें हमने सर्व की हैं। मैं जनाब प्रोफेसर इकबाल अज़ीम मरहूम, जो ज़ाहिरी बसारत से महरूम थे और मदीने का सफ़र हो रहा है और नात कहते जा रहे हैं। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, और ये रोशनी